أعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه الحمدللہ۔ ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں اپنے پہلے پارے کے اہم مضامین کو ہم دیکھیں گے اور ان کی مختصر تفصیل جاننے کی کوشش کریں گے۔ آغاز کرنے سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ہم درود و سلام بھیجتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے سینوں کو علم کے لیے کھول دے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ پارہ نمبر 1 کا آغاز ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے۔ سورہ فاتحہ وہ 7 آیات ہیں قرآن کریم کی جن کو قرآن نے خود بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں کہا ہے، اور یہ وہ آیات ہیں جن کو پڑھے بنا ایک مسلمان کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ جامع ترین دعا ہے، خوبصورت الفاظ، خوبصورت کلمات، اپنے اندر یہ ساری برکات سمیٹے ہوئے ہیں 7 آیات، اور یہی وہ 7 آیات ہیں جو انسان کو متقین کی، مومنین کی، اللہ کے پسندیدہ بندوں کی صف میں لے جا کھڑا کرتی ہیں، کیونکہ پیچھے ہم دعا مانگتے ہیں کیونکہ سورت کے شروع میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ہدایت دے دے۔ رب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس سے دعا مانگتے ہیں ہدایت کی، اور ہم ساتھ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس کے نیک بندوں کا، اور کنارہ کشی مانگتے ہیں، جدائی مانگتے ہیں ان لوگوں سے جن پر میرے رب کا غضب ہو گیا۔ تو ان 7 اہم ترین آیات کو پڑھنے کے بعد ہماری ایک جامع ترین دعا اللہ کے حضور پیش ہو جاتی ہے، اور پھر وہ رب میری دعا قبول کرتا ہے، اور یہ اسی دعا کی قبولیت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سے جوڑ دیتا ہے۔ ہم ہدایت لینے آتے ہیں اس قرآن کے پاس، تو قرآن اپنا تعارف ہمیں کیسے کرواتا ہے یہ دیکھیں کہ ہم سورہ بقرہ کی آغاز کی آیات میں، سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے حروف مقطعات سے۔ حروف مقطعات وہ الفاظ ہیں جن کی حقیقت میرا رب اور میرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں، اور جس کو میرا رب یہ علم عطا فرمائے وہی ان کے بارے میں آگہی رکھ سکتا ہے۔ اور حروف مقطعات اللہ کے کوڈ ہیں، خاص الفاظ ہیں، ان کی برکات، ان کی تاثیر وہی جانتے ہیں جو قرآن پر اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں۔ اور یہ اللہ کی کتاب کا علم ہم حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو جامع ترین، مکمل ترین صورت میں آسمانوں سے نازل کی گئی، اور جب ہم اسی کتاب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں، وہ اپنے دربار میں جب مخاطب ہوئے تھے درباریوں سے جن میں بڑے بڑے علم والے جنات، قوی ہیکل دیو بھی موجود تھے، بڑی بڑی پاور والے، قدرت والے لوگ موجود تھے وہاں پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ کون ہے جو ملکہ کا تخت یہاں پر فوری لا سکتا ہے، اور جو وہ تخت لے کر آیا تھا پلک جھپکنے میں، اس شخص کا تعارف میرا قرآن یہ کہہ کر کرواتا ہے کہ اس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا۔ تو اللہ کی کتاب کا علم ہونا یہ چھوٹا علم نہیں ہے، یہ بہت بڑا علم ہے۔ جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہوتا ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ ایسے تصرفات بخش دیتا ہے کہ وہ ہزاروں میل دور سے بھی ملکہ بلقیس کا تخت ملکہ بلقیس سمیت حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضر کر دیتا ہے۔ یہ بات میں نے ضمناً عرض کر دی اس لیے کہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم اس رب العالمین کی کتاب پڑھنے جا رہے ہیں جو بڑی قوت والا ہے، اور جب اس کتاب کو ہم ہاتھوں میں لیتے ہیں تو یہ کتاب سب سے
پہلی جو ہمیں ہدایت کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ دیکھو اس کتاب میں کوئی شک نہ کرنا، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں جو بات بیان کی گئی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے حق ہے، سچ ہے۔ اگر ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی یا وہ آیت متشابہات میں سے ہے، متشابہات وہ آیات ہیں جو عوام الناس کے لیے نہیں ہیں، ان میں کیا حکمت ہے، کون سے راز پوشیدہ ہے، وہ اہل علم ہی جانتے ہیں۔ ایک عام قاری، عام قرآن پڑھنے والے کو حکم ہی نہیں ہے کہ وہ ان پر تدبر کرے۔ اور شک سے بالا تر ہو کر جب ہم اس کتاب کو کھولیں گے تو ہمارا جی چاہے گا کہ یہ کتاب ہمیں رستہ دے، ہمیں راہ دکھائے۔ تو یہ کتاب کہتی ہے کہ اگر تم نے مجھ سے سیدھا رستہ معلوم کرنا ہے تو اپنے اندر یہ صفات پیدا کرو۔ اور وہ کون کون سی صفات ہیں جن کا پیدا کرنا ضروری ہے؟ ان میں سب سے پہلی صفت جو بتائی گئی وہ ہے جی غیب پر ایمان، نماز کو قائم کرنا، آسمانی کتابوں پر ایمان لے کر آنا، آخرت پر یقین رکھنا۔ اور ایک اور قسم اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ وہ جو بندے ہیں اللہ کے، ایمان والے جو بندے ہیں، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ اور رزق جو ہے وہ صرف مال و دولت نہیں ہے، رزق سے مراد ہر وہ عطا، وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی، اللہ کہتا ہے اس کو خرچ کرو، اپنے لیے بھی خرچ کرو اور دوسروں کی بھلائی کے لیے بھی خرچ کرو۔ اور علم بھی ایک رزق ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے علم و حکمت سے نواز دیتا ہے۔ اب اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کر دی، علم عطا کر دیا، کوئی خاص فن عطا کر دیا، تو وہ فن، وہ علم، وہ حکمت اس شخص کی ذاتی میراث نہیں ہے۔ وہ اس کو چھپا چھپا کے نہیں رکھ سکتا کہ میں میری مرضی، یہ تو میرا فن ہے، یہ تو میرا علم ہے، میں کیوں کسی کو دوں؟ کوئی سیکھ لے گا تو میرے سے بڑھ جائے گا، کوئی سیکھ لے گا تو میرے سے اوپر پہنچ جائے گا، یہی آج ہمیں نظر آتا ہے نا۔ تو ایسا نہیں ہے، حکمت، علم، فن، دولت، حسن، مال، جوانی، صحت، یہ سب اللہ کی عطا ہیں، جس کو اللہ جتنا چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ اور جب عطا کر دیتا ہے تو پھر کہتا ہے اس کو خرچ بھی کرو۔ اب تمہیں یہ صلاحیت دی ہے تو یہ صلاحیت اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے استعمال بھی کرو۔ تو یہ ہے جی اس سورت کی ابتدائی آیات، جن میں اس سورت کو، اس قرآن کو پڑھنے والے اور اس نیت سے پڑھنے والے کہ اس کو ہدایت کا رستہ نصیب ہو جائے اور وہ اپنے رب تک پہنچ جائے کامیابی کے ساتھ، تو اس کو ان تمام باتوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ہدایت کی گئی کہ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ کی تمام کتابوں پر اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین رکھنا، اس سے کیا مطلب ہے؟ آخرت پر جب تک ہمارا یقین کامل نہیں ہوگا ہمارے عمل میں تبدیلی نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ دنیا دارالعمل ہے اور دارالامتحان ہے، فیصلہ آخرت میں ہونا ہے۔ جب یقین ہوگا کہ ہم نے اس دنیا میں اگر کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کر دی تو آخرت میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے کے برابر جو نیکی ہے اس کا بھی اجر ملے گا، اور ذرے کے برابر گناہ وہ بھی تولا جائے گا، اس کا بھی وبال ہوگا۔ اس لیے اس کتاب کو پڑھنے کے لیے، اس کتاب سے ہدایت پانے کے لیے ہمیں اپنی ذات پر کام کرنا پڑتا ہے۔ یہ کتاب اپنے رب سے ملن کی راہیں جہاں روشن واضح دکھاتی ہے، وہاں یہ اپنی ذات سے بھی ہمیں متعارف کرواتی ہے، کیونکہ جس نے ہمیں بنایا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ بے شک انسان میری بہترین تخلیق ہے۔ یہ جو انسان اتنی بہترین تخلیق ہے، اس کے راز ہیں، اس کی شخصیت میں بھی راز ہیں۔
اس کو ان رازوں کو پانے کے لیے تفکر کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے غور کیوں نہیں کرتے، تدبر کرو، غور کرو، تو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو قرآن ہمیں ہماری خود شناسی سکھاتا ہے، اپنی ذات سے آگہی سکھاتا ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ سے نہیں ملیں گے ہم اپنے رب تک نہیں پہنچ سکتے، اور یہ ساری کی ساری باتیں ہمیں قرآن سکھاتا ہے۔ تمام صفات جو میں نے بیان کی ابھی یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں بیان کر دی گئی ہیں، اور اس کے بعد میرا رب یہ کہتا ہے آیت نمبر 5 میں کہ یہ وہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی توفیق سے، اور وہی دونوں جہانوں میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ ہیں کامیابی حاصل کرنے والے۔ کامیابی کیسے ملے گی؟ کامیابی کے سارے راز جو ہے نا ابتدائی آیات میں بتا دیے گئے۔ پہلی 4 آیتوں میں کامیابی کے راز اللہ نے بتا دیے ہیں، اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک جنہوں نے کفر کا رستہ اختیار کیا برابر ہے ان کے لیے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، مہر لگا دی گئی ہے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعتوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ جو سوچ لے کہ میں نے کفر کا رستہ اختیار کرنا ہے، جس نے خود فیصلہ کر لیا اپنے آپ کو برباد کرنے کا، تو پھر کسی فرد کے، کسی مبلغ کے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اس کو بچا لیں، بے شک وہ آپ کی اپنی سگی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، دعا ہے، دعا میں تاثیر ہے، اور یقین کے ساتھ مانگی گئی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ باقی اپنی علمیت سے، اپنی بحث و مباحثہ سے ہم کسی گمراہ کو ہدایت پر نہیں لا سکتے۔ یہ بات قرآن ہمیں بار بار مختلف انداز میں سمجھاتا ہے۔ کیوں؟ اب ان آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ جب دل پہ مہر لگ گئی تو پھر دل اندھے ہو گئے۔ ابھی ہم پڑھیں گے کہ دلوں کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں، اور جس دل کی آنکھیں نہیں ہیں وہ دل اندھا ہوتا ہے، اس کو پھر کچھ نظر نہیں آتا۔ دلوں کے بھی کان ہوتے ہیں، اور قرآن سے بھی یہ ساری باتیں ہم سمجھیں گے کہ یہ کیسے دل ہیں، یہ کون سے دل ہیں۔ ہم چوں آگے قرآن میں بڑھتے چلے جائیں گے آپ دیکھیے گا کہ قرآن ہماری اپنی ذات کے راز ہمیں بتاتا جائے گا۔ ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ سب واضح نظر آ جاتا ہے، سب کچھ نظر آ جاتا ہے نا، جب اللہ چاہے حق سچ سب کلیئر ہو جاتا ہے، لیکن جس کے نہیں ہوتا ہم اس کو دلائل دے کے مر جائیں گے، سمجھا کے مر جائیں گے، اس کو نہیں سمجھ آئے گی، ہم کہیں گے دیکھو اس کو پتہ کیوں نہیں چل رہا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے اس پہ پردہ ڈال دیا، اور پردہ کیوں ڈالا ہے؟ اندھا کیوں کیا اس کو؟ اس کی اپنی بدنیتی کا وبال پڑا ہے اس پر، اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ دنیا میں جب اسلام کی شمع منور ہوتی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں، تو بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو آپ کے گرد جتنے لوگ تھے ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، صحابہ کرام بنے اور مومنین متقین صالحین کی صف میں شامل کر دیے گئے۔ اور ایک گروہ ایسا تھا جو دین اسلام کو دیکھ کر متاثر ہوا، انہوں نے دین اسلام کو قبول بھی کر لیا، لیکن ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا۔ وہ کیا کرتے تھے کہ جب ایمان والوں میں بیٹھتے تھے تو ان کا ایمان تھوڑا بہتر ہو جاتا تھا، اور وہ اچھا محسوس کرتے تھے، ان میں بیٹھ کے ان کی باتیں بھی سنتے تھے، ان کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن جب اٹھ کے اپنے دوستوں کے پاس جاتے تھے
تو پھر کیا ہوتا تھا، پھر وہ ان کے دلوں سے ایمان رخصت ہو جاتا تھا، پھر وہ کیا کرتے تھے، پھر وہ ساری باتیں بھول جاتے تھے اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر وہی گمراہی کا رستہ اپنا لیتے تھے۔ اور ایک تیسرا گروہ تھا، اچھا یہ والا جو پہلا گروہ ہے نا، ایک تو مومنین کا گروہ آ گیا، دوسرا وہ گروہ آ گیا کہ جو درمیان میں تھے، مومن ایمان والوں میں ہوتے تھے تو ان کے ساتھ ہوتے تھے، جب منافقوں کے اور کافروں کے پاس جاتے تھے تو ان کے پکے دوست ہوتے تھے وہ، مطلب کبھی ادھر کبھی ادھر، ابھی ان کو ایک چیز پہ وہ راسخ نہیں ہوئے تھے۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو بظاہر مسلمان تھے لیکن ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا تھا، اور وہ کون تھے، وہ منافقین تھے، یعنی ایک پکے منافقین ہیں اور ایک کون سے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو یہاں پر ان تمام لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اسی صورت میں ہمیں ان لوگوں کی جو خصائل ہیں وہ واضح کر کے بتا دیے جاتے ہیں۔ اور ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ جب جاتے ہیں اپنے دوستوں کے پاس تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم مسلمانوں میں بیٹھتے اٹھتے ہیں، ان کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، ان کے رسم و رواج کو بھی ہم نے اپنا لیا ہے، لیکن ہم انہیں دھوکہ دے رہے ہیں، وہ تو بیوقوف لوگ ہیں، وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، ہم تو انہیں بیوقوف سمجھتے ہیں اور ہم انہیں بیوقوف بناتے بھی ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے وہ مسلمانوں کا، سچے لوگوں کا استہزاء اڑایا کرتے تھے، اور یہ بات میرا رب دیکھ رہا تھا۔ اور رب نے کیا کہا کہ یہ جو تم لوگ دھوکہ دیتے ہو نا اللہ کو اور ایمان والوں کو، یہ ان کو تم دھوکہ نہیں دے رہے، دراصل تم اپنی ذات کو خود دھوکہ دے رہے ہو، تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، لیکن وما یشعرون، اور تمہیں اس کا شعور ہی نہیں ہے کہ تم یہ جو زیادتی کر رہے ہو اپنے آپ کے ساتھ کر رہے ہو۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، کون سی بیماری، نفاق کی بیماری، اور پھر اس بیماری کو اللہ کہتا ہے میں نے اور بڑھا دیا، فزادہم اللہ مرضا، ان کی بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ اور جو نفاق والے لوگ ہوتے ہیں ان کا کیا کام ہوتا ہے، ادھر کی بات سن کے ادھر لگائی بجھائی کرنا، مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پھیلانا، فتنہ پھیلانا، اور ان کی صفوں میں دراڑیں ڈال دینا۔ اور جب ایمان والے ان کو منع کرتے تھے کہ تم ایسا مت کرو تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو کچھ فساد نہیں کر رہے، ہم فساد نہیں پھیلا رہے، ہم تو سمجھا رہے تھے لوگوں کو، ہم تو نیکی کا کام کر رہے تھے۔ اور یہ آج بھی ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں نا، جہاں دین کا کام ہو رہا ہوگا وہاں ہر دور میں جہاں دین کا کام ہوگا ان تمام کیٹیگریز کے لوگ وہاں پائے جائیں گے۔ ایک بالکل سچے اور مخلص لوگ ہوں گے، ایک کیٹیگری وہ ہوگی کہ جب ان دین کے کام کرنے والوں کے پاس بیٹھیں گے تو ان کو اچھا لگے گا، ان کے ساتھ تعاون کی باتیں بھی کریں گے، ان کے ساتھ دوستیاں بھی کریں گے، لیکن جب وہ اٹھ کے اپنے دوستوں کے پاس جائیں گے تو سب بھول جائیں گے۔ اور تیسری کیٹیگری وہ ہوگی کہ جن کے دلوں کا جو روگ ہے وہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ وہ نفاق کے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ایسے لوگوں کا کیا کام ہے کہ جہاں دین کا کام ہو رہا ہے وہاں گھسنا ہے، گھس کے وہاں پر تفرقہ ڈالنا ہے اور اس کے بعد پھر خوش ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام کے تمام جو لوگوں کی نفسیات اور گروہ ہے نا ان کے بارے میں بتلا دیا، کیونکہ قیامت تک اسی قسم کے لوگ وہاں پر موجود ہونے ہیں جہاں پر بھی دین کی تبلیغ کا کام کیا جانا ہے۔ اور جب ان کو فساد کرنے سے منع کیا جاتا ہے کہ تم ایسا مت کرو تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو فساد نہیں کر رہے، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آج بھی ہمیں یہ جواب ملتا ہے نا کہ نہیں ہمارا مقصد تو یہ تھا ہی نہیں، ہم تو اصلاح کرنا چاہ رہے تھے، ہم تو لوگوں کو جوڑنا چاہ رہے تھے، لیکن کیا کریں گے، توڑیں گے، لوگوں کو اندر گھس کے کام کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے، ہم جب دین کے کام کے لیے اکٹھے ہوں تو ہمیں اپنے اصلاح باطن پر بہت زیادہ فوکس کرنا ہے، بہت دھیان رکھنا ہے ان ساری باتوں کا کہ کہیں شیطان خدا نہ خواستہ یہ خصائل بد چپ کے ہمارے اندر تو نہیں ڈال رہا۔ تو یہ شیطان ہی ڈالتا ہے نا، تو اس چیز کا ہمیں بڑا خیال رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان آیتوں کو پڑھیں اور گزر جائیں، یہ جو ابتدائی آیات ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ آیتیں ہیں اپنے اوپر کام کرنے کے لیے۔ جب تک ہم اپنی ذات کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے ہم کسی دوسرے کے ساتھ مخلص
نہیں ہو سکتے۔ پہلا اخلاص، پہلی وفاداری میری ذات کے ساتھ ہے۔ جب میں اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہوں تو میں اپنے رب کے ساتھ مخلص ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو نہ میں رب کو دھوکہ دے سکتی ہوں، نہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دے سکتی ہوں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ باتیں ساری کلیئر کرنی ہے ہم نے، ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم جس قرآن کو پڑھنے جا رہے ہیں اس قرآن کو بھیجنے والا ہمارے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ اس کے دین پر جب ہم چلنے کا اعلان کر دیں گے تو پھر ہمارے اعمال کا فیصلہ ظاہریت پر نہیں ہوگا۔ ظاہریت پر اگر فیصلے کروانے ہوں تو دنیا میں کروائے جا سکتے ہیں۔ دل کے اندر نفاق، کوڑ، بغض رکھ کر ہم اپنے بہت سارے کام جو ہے نا وہ اپنے حکام بالا سے نکلوا لیتے ہیں، نکلوا سکتے ہیں، اس میں کوئی ہمیں پکڑ بھی نہیں سکتا۔ لیکن میرے رب کی جو بارگاہ ہے نا وہاں کوئی دھوکہ دہی نہیں چلتی، وہاں جو بھی ہے حق ہے اور سچ ہے۔ دل کی گہرائیوں کے ساتھ جو بھی ہوگا وہ واضح اور شفاف طور پر دکھلائی دے گا، وہاں کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ بیان کر رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا کہ وہ تو زمین میں فساد برپا کرے گا۔ فرشتوں نے یہ بات کیوں کہی کہ وہ زمین میں فساد برپا کرے گا؟ اس سے مفسرین کرام لکھتے ہیں اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے ایک اور ایسی مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی جس کو اختیار دیا گیا تھا۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں نا دنیا میں تو صرف انسان با اختیار قوم ہے اور جنات با اختیار قوم ہے، اور باقی کوئی بھی تخلیق جو ہے نا وہ با اختیار نہیں ہے۔ جانوروں کو دیکھ لیں، اللہ کی باقی مخلوقات کو دیکھ لیں، چرند پرند، وہ ان میں سے کوئی بھی با اختیار نہیں ہے۔ جو با اختیار نہیں ہے اس سے حساب کتاب بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے جنات جو تھے وہ با اختیار قوم تھی اور ان کو زمین پر آباد بھی کیا گیا، اور انہوں نے اتنا فساد کیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مار مار کر ختم کیا، ان کو نکال دیا گیا۔ اور انہی کی قوم میں سے وہ ابلیس تھا جس کو یہ شک تھی، وہ بہت علم والا تھا، اس کے پاس بڑا علم تھا، اور اس کو یہ پتا تھا کہ ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ پھر اس زمین کو آباد کرے گا، اور جب اللہ اس کو آباد کرے گا تو پھر میں ان تمام کا حکمران بنوں گا۔ اور اس حکمرانی کے شوق میں وہ اللہ کی آسمانوں پر بڑی عبادت کیا کرتا تھا، فرشتوں کے ساتھ جنتوں میں چلتا پھرتا تھا، لیکن اس ساری کی ساری عبادت اور اس کی کاوشیں جو تھیں وہ کس لیے تھیں؟ اپنی ذات کے لیے تھی، وہ اللہ کے لیے مخلص نہیں تھا۔ اللہ کو کون سے بندے پسند ہیں؟ جو صرف اللہ کے لیے مخلص ہو جائیں، پھر اللہ ان کو بڑا نوازتا ہے۔ اور جو دل میں مخلص نہ ہوں لیکن بظاہر وہ اللہ کی عبادت بھی کریں اور اللہ کے دین کے لیے بھی وہ توگو کرتے دکھائی دیں، لیکن دل کے اندر کوئی نفاق چھپا ہوا ہو تو وہ اس کو پھر اللہ کامیابی نہیں دیتا۔ اور اسی کو کہتے ہیں اللہ کی معرفت ہونا۔ جس کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے وہ اللہ کی رضا کو پہچان جاتا ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو ان آیات میں آدم و حوا کا جو قصہ بیان کیا گیا اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ آیت نمبر 36 ایک امپورٹنٹ آیت ہے۔ آیت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان نے ان دونوں کو پھسلا کر جنت سے نکلوایا، اور جب ان کو اللہ تعالیٰ نے نکالا جنت سے تو اللہ نے کہا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور فائدہ اٹھانا ہے مقررہ وقت۔ تو جب اللہ نے انسانوں کو زمین پر اتارا تو اسی وقت اللہ نے کہہ دیا تھا کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں نظر آتی ہیں انسانوں میں دشمنیاں، ہر دور میں مختلف اقوام میں دشمنیاں رہی۔ ایون کے پیغمبر تھے حضرت آدم علیہ السلام، ان کے 2 بیٹے تھے حابیل اور قابیل، اور اسی دشمنی کی بنا پر ایک نے دوسرے کو
قتل بھی کر دیا، اور یہ دشمنی کہاں پر عود آئے یہ ہم نہیں جانتے. کبھی کبھی سگے بہن بھائی بھی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں، اور ہمیں اس بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مدد مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رشتوں میں باہمی محبت پیدا کر دے اور باہمی التفات پیدا کر دے، کیونکہ امتحان تو کہیں بھی کسی بھی وقت آ سکتا ہے. تو یہ ہے جی وہ آیت جو بڑی امپورٹنٹ بھی ہے، اور ہمیشہ اس کو ہم نے یاد بھی رکھنا ہے کہ اللہ سے اپنے رشتوں میں محبت مانگنی ہے. 38 آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم دنیا میں چلے جاؤ اور پھر تمہارے پاس میری طرف سے جو بھی ہدایت آئے تو تم اس کی پیروی کرنا، اور جو میری ہدایت کی پیروی کر لے گا تو پھر اس پر کوئی خوف اور غم نہیں رہے گا. یہ آیت ایک امپورٹنٹ میسیج ہمیں دے رہی ہے کہ جو اللہ کی ہدایت کی پیروی کرے گا، یعنی جو اللہ پیغام بھیجے گا، جو اس کو فالو کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہر دکھ اور ہر غم سے نکال لیں گے. یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ دنیا فریب ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اور اس امتحان گاہ میں کیا ہے؟ انسان غموں میں، دکھوں میں آزمایا جاتا ہے، اور ان غموں اور دکھوں کی آزمائش سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے کہ جو اللہ نے ہدایت بھیجی ہے اس کی پیروی کی جائے، اور اس کی پیروی کیے بنا غموں اور دکھوں سے نجات نہیں مل سکتی. وظیفے اور چلے نجات نہیں دیں گے. نجات کیا دے گی؟ نجات فرما برداری دے گی. آیت ہے 41، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کو تھوڑی سی قیمت پر مت بیچو، اور مجھ سے ڈرو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ڈرو. اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ آیات تو کوئی نہیں بیچ سکتا نا، آیات کے مفہوم اور معنی بیچے جاتے ہیں. اللہ کی آیات جو ہیں ان کے معنی بدل دیے جاتے ہیں. قرآن کے الفاظ کی حفاظت کا تو اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے نا. قرآن کے الفاظ کو کوئی نہیں بدل سکتا، اور قرآن کے الفاظ سے جو معنی اور جو قوانین اخذ کیے جاتے ہیں، ان قوانین کو جو شاطر قسم کے علماء ہوتے ہیں وہ رد و بدل کر دیتے ہیں. یہی کام بنی اسرائیل کیا کرتے تھے، اور یہی کام ہر دور میں علماء نے کیا ہے. علماء بھی دو قسم کے ہوتے ہیں نا، ایک ہوتے ہیں علماء حق اور ایک ہوتے ہیں علماء سو. علماء سو کیا کرتے ہیں کہ وہ معنی بدل دیتے ہیں، مفہوم بدل دیتے ہیں. اور پھر ایک اسلام میں اصطلاح آتی ہے فتوے کی اصطلاح، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پیسے لے کے اپنی پسند کا فتویٰ جو ہے وہ لوگ ان سے لے لیتے ہیں. یعنی کوئی کسی بھی پرابلم میں آپ پھنس گئے ہو، آپ کو اس کے اوپر کام کرنا ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ کہو گے میں جیسے یہ سود کا فتویٰ ہے، سود کا فتویٰ لیا گیا نا، تو علماء کرام کیا کرتے ہیں؟ ویسے لے کے پسند کے فتوے جاری کر دیتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ آیات کو بیچنا ہے. اور مت ملایا کرو حق کو باطل کے ساتھ، اور مت چھپاؤ حق کو حالانکہ تم اسے جانتے ہو. حق کو باطل سے ملانا کیا ہے؟ کہ اللہ کی جو آیات ہیں ان کے احکامات کو آپس میں گڑ مڑ کر دینا، گڑ مڑ کر کے پھر اس سے اپنی مرضی اور مطالب کے فتوے جو ہیں وہ اخذ کر لینا. اور اللہ کہتا ہے تم یہ سب کرتے ہو، تمہیں پتہ ہوتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو. اور آگے ہے جی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو. وَارْکَعُوا، اور رکوع میں جاؤ. مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی اکیلے نہیں. اسلام اجتماعیت کا مذہب ہے. اسلام کہتا ہے یہ سب کچھ کرو اور مل جل کے اکٹھے، یعنی مسلمان جو ہیں وہ جہاں بھی ہوں ایمان والے اکٹھے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، آیت ہے 45، اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. بے شک یہ بھاری ہے مگر خشیت رکھنے والوں پر نہیں. یعنی دکھ تکلیف آیا تو ایسے میں صبر کرنا آسان نہیں ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ بھاری ہے، اور ایسے میں نماز ادا کرنا. لیکن
جن کے دلوں میں خشیت الہی ہوتی ہے وہ تو غم میں بھاگتے ہیں کہ ہم جلدی سے 2 نفل حاجت کے پڑھ لیں، ہماری یہ مشکل ٹل جائے۔ ان کو مشکل نہیں لگتا۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ پریشانی میں ہو، انگزائٹی میں ہو، اچانک کسی وجہ سے آپ تکلیف میں چلے گئے ہیں، فوری اٹھ کے اگر آپ تازہ وضو کر کے 2 نفل پڑھ لیں تو ایک دم ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ایک بوجھ تھا سینے سے جو بالکل کہیں گم ہی ہو گیا، انسان بھول ہی جاتا ہے۔ اتنی تاثیر ہے غم اور پریشانی کے ٹائم پہ صرف 2 نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھ لینے کی۔ 2 نفل صلاۃ التوبہ کے پڑھ لیں، 2 صلاۃ الحاجت کے پڑھ لیں تو آپ دیکھیں کیسے آپ ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں۔ صلاۃ التوبہ اس لیے پڑھنی ہے کہ اللہ جی معاف کر دینا، یہ میری ہی کسی کوتاہی، نافرمانی، سرکشی کی وجہ سے یہ مصیبت میرے گھر کی طرف آ رہی ہے، تو اب آ رہی ہے تو مالک تیرے سوا کوئی اس کو پلٹنے والا نہیں ہے۔ یہ ہم جب دعا کریں گے، 2 نفل پڑھیں گے تو اللہ یقیناً سننے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اور یہ سب کچھ آسان نہیں ہوتا۔ ہم غم اور دکھ میں کیا کرتے ہیں؟ واہ ویلا مچانا بڑا آسان ہے، فون گھمانا بڑا آسان ہے، ادھر بھاگ ادھر بھاگ، لیکن اس کی طرف نہیں بھاگتے جو قادر مطلق ہے۔ آگے ہیں جی آیت نمبر 101 اور 102۔ 101 اور 102 آیات جو ہے یہ رقیہ کی آیت ہیں، جہاں پر بھی جادو وغیرہ کا شبہ ہو وہاں پر ان آیات کو پڑھا جاتا ہے دم کے لیے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور پیروی کرنے لگے اس کی جو پڑھا کرتے تھے شیاطین سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا، سکھلایا کرتے تھے لوگوں کو جادو، نیز وہ بھی جو اتارا گیا 2 فرشتوں پر شہر بابل میں، ہاروت اور ماروت کو، اور کچھ نہ سکھاتے تھے وہ دونوں کسی کو بھی جب تک یہ نہ کہہ لیتے ہم تو نری آزمائش ہیں، ان پر عمل کر کے کفر مت کرنا۔ اس کے باوجود لوگ سیکھتے رہے ان دونوں سے وہ منتر جس میں وہ جدائی ڈالتے تھے خامد اور بیوی میں، اور وہ ضرر نہیں پہنچا سکتے اپنے جادو سے کسی کو بھی اللہ کے اذن کے بغیر، اور وہ سیکھتے تھے وہ چیزیں جو نقصان پہنچاتی تھی دوسروں کو اور نہیں نفع پہنچا سکتی تھی انہیں، اور وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ جس کا انہوں نے سودا کیا ہے اس کے لیے آخرت میں رحمت الہی سے کوئی حصہ نہیں ہے، اور بہت بری وہ چیز بیچا کرتے تھے، اور بہت بری ہے وہ چیز بیچا ہے انہوں نے جس کے عوض اپنی جانوں کو، کاش کہ وہ علم رکھتے۔ تو ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا، اور وہ امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے اتارے گئے تھے۔ وہ لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے، اور کلمات تھے جادو کے جو وہ لوگوں کو بتلایا کرتے تھے۔ وہ جادو سکھانے سے پہلے لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس کے باوجود لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ سیکھتے تھے۔ تو کیا پتا چلا ہمیں کہ جادو بھی آسمانوں سے ہی آئی ہوئی کوئی چیز ہے، اور میرا رب کیا کہتا ہے کہ جادوگر سے نہیں ڈرنا۔ آج بھی جادو عام ہو گیا نا، تو میرا رب کہتا ہے جادو کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا الا باذن اللہ، اللہ کی اجازت کے بغیر۔ جادو جو ہے یہ بھی جب کسی پر ہوتا ہے تو اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ اب اس کے پیچھے مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہوتا ہے اس بندے کی آزمائش یا اس بندے کی پکڑ، 2 ہی باتیں ہیں نا۔ تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا، قرآن کی آیات بھی سکھلا دی کہ یہ آیات ہیں جو پڑھیں تو جن سے جادو تحلیل ہو جاتا ہے، اور انہی میں سے یہ جو آیات ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ والی آیات بھی انہی میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں جہاں وہ آیات آتی رہیں گی، رقیہ کی آیات، جادو کو تحلیل کرنے کی آیات، میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ساتھ کے ساتھ بتاتی رہوں گی۔ آگے ہے جی 105 نمبر آیت، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی پہ جس کو چاہے اللہ خاص طور پر رحمت کے لیے چن لے اور پھر اس کو نوازے اور نوازتا چلا جائے۔ یہ کسی کے انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اتنے وظیفے اتنے چلے کر لوں تو بس میں چن لیا جاؤں گا۔ ہاں کوشش ہے اپنے آپ کو پیش
کر دیا۔ یہ جو رستہ ہے نا رب کی رضا کو پانے کا، رب کی محبت کو پانے کا، یہ ایک حد تک انسان خود طے کر سکتا ہے، اس کے آگے پھر اس سے آگے پھر اس کی رحمت ہوتی ہے۔ خاص مقام پر جب وہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اسے انتظار کرنا ہوتا ہے، دوسری طرف سے پھر دروازہ کھلنا ہوتا ہے۔ وہ کب کھلے وہ رب جانے، کسی کا تو دنوں میں مہینوں میں کھل جاتا ہے اور کسی کو برس برس لگ جاتے ہیں، تو یہ فیصلے اوپر والے کے ہیں۔ آیت ہے جی 117، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اتنا حکم دیتا ہے کہ ہو جا، یقول لہو کن فیکون، تو وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ میرا رب قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز کا بھید بھی جانتا ہے اور ہر چیز کی تخلیق بھی اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ آیت نمبر 128 کو ہم دیکھیں گے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو اس وقت انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اے رب ہمارے ہم کو فرما بردار بنا دے اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی جماعت پیدا کر دے جو تیری فرما بردار ہو، اور بتا دے ہمیں اپنی عبادت کے طریقے، و آرینا مناسکنا، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھلا دے۔ انسان کو تو نہیں پتا تھا نا کہ وہ اپنے رب کی عبادت کیسے کرے، یہ جو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا یہ اللہ نے طریقے ہمیں خود سکھلائے ہیں، اور یہ کس کی دعا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور اسی لیے تو آپ دیکھیں ہر نماز میں ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں نا، ہم ہر نماز میں ان پر درود بھیجتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کا بڑا احسان ہے ہم پر، ہم انہی کی دعا کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے دعا مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پیدا کر دی، اور یہ دعا مانگی کہ اے رب ہمارے بھیج دے ان میں ایک برگزیدہ رسول جو انہیں تیری آیتیں پڑھ کر سکھلائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی باتیں سکھلائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے۔ بے شک تو عزیز بھی ہے یعنی غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی اس دعا میں جو ایک رسول مانگا تھا اس رسول کی خصوصیات یہاں بتلا دی گئیں کہ وہ رسول ایسا ہونا چاہیے، انہوں نے کہا کہ جو تیری آیتیں تیرے بندوں کو پڑھ کر سکھائے، انہیں کتاب کی بھی تعلیم دے اور حکمت کی بھی تعلیم دے۔ اب دیکھیں کتاب کی تعلیم تو ہم کوشش سے ایفرٹ سے کر لیتے ہیں، لیکن حکمت جو ہے نا حکمت اللہ کی عطا ہے، اور حکمت صحبت سے ملتی ہے، اور حکمت اس وقت تک عطا نہیں ہوتی جب تک تزکیہ حاصل نہیں ہو جاتا۔ اس لیے جب حکمت کی بات آئی ہے تو ساتھ ہی بات آ گئی ہے تزکیے کی، جو لوگوں کا تزکیہ کرے اور انہیں حکمت سکھلائے۔ بے شک تو ہی غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، اور اسی دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور ہم لاکھوں کروڑوں شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ان کا امتی بنایا۔ تو یہ تھا جی ایک بہت مختصر سا جائزہ، ایک مختصر سا سفر پہلے اس پارے کا، وہ جو بھی مکمل ہوا۔ انشاءاللہ کل ہم دوسرے پارے کے جو اہم مضامین ہیں ان کو دیکھیں گے، ان آیات پر بات کریں گے جن آیات کو سمجھنا ہمیں ہمارے باطن کی اصلاح کے لیے ضروری ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔